أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فما يضل به إلا الفاسقين 26 نمبر آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اور بلا شک و شبہ اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے. یستحیی اللہ تعالیٰ کو ترجمہ تو یوں ہو جائے گا لغت میں کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا اس بات سے. لیکن حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیا شرم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کام چھوڑ دیا جائے. مثلا ایک بچہ والد کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، والد کی حیا سے نا، کسی بڑے کے سامنے ایسی بات نہیں کرتا، تو وہ حیا اور شرم کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے سگریٹ کا پینا اس جگہ پر چھوڑ دیا، والد کے سامنے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے متعلق جب ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اللہ حیا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یعنی اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، اللہ ترک نہیں کرتا، اللہ کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، مانے نہیں ہے، دشواری نہیں ہے کہ اللہ چھوڑ دے لوگوں کی وجہ سے، اللہ بیان کرے گا. ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالی نہیں ترک کرتا، نہیں چھوڑ دیتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا اور مچھر سے بڑی چیزوں کی. تمہارے اعتراضات کی وجہ سے اللہ ان باتوں سے حیا کر لے، چھوڑ دے، خدا ایسے نہیں کرتا. یہ ہے اس حیا کا مفہوم یہاں کہ اللہ تعالیٰ کو روکتی نہیں یہ چیزیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. بڑا لمبا قصہ ہے، خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دعوت تھی ولیمے کی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد باتیں کرتے رہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دوپہر کو سو نہیں سکے. اللہ نے اس پہ وحی نازل کر دی. اللہ نے فرمایا کہ جب اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی جاؤ اور کھاؤ، اور کھانا کھاتے ہی فوراً واپس چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وہ تنگی میں پڑ جاتے ہیں، ڈسٹرب ہوتی ہے، سو نہیں سکتے. لیکن یستحیی منکم، وہ شرم کھاتے ہیں تم سے یہ کہتے ہوئے کہ گھر آئے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اب کیسے کہہ دیں کہ چلے جاؤ. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ سچی بات کو نہیں چھوڑتا، سچی بات کے بیان کرنے میں اللہ حیا نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں یہ ادب اور طریقہ سکھائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیوں ایک دن خراب ہوگی. کیسا مقام ہے اور کیسی عزت ہے اللہ کے ہاں ان کی. اللہ نے کہا میں اس بات کو نہیں ترک کرتا، حیا نہیں کرتا. تو معنی وہی ہیں جو یہاں پر ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اور اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے اس بات کو کہ وہ بیان کر دے. محض کافروں کے اعتراض کی وجہ سے خدا ہٹ جائے، چھوڑ دے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بیان کرے ایک مثال ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بلند چیز کی. ما فوق کے دو ترجمے ہوئے اور دو تشریحات. ایک تو یہ کہ مچھر سے بڑی چیز، جیسے کہ مکھی، مکڑی ابھی آیا، یہ تو آسان ہے. اور ایک امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نہیں چھوڑتا کہ وہ مثال بیان کرے گا تمہارے لیے مچھر سے، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑی چیز، یعنی اپنے چھوٹا ہونے میں بڑی چیز. مچھر جو ہے نا، اس سے چھوٹی مخلوق
جو اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہو، چھوٹا ہونے میں بڑی چیز، سمجھے؟ مثلاً پسو ہو گیا، مثلاً کوئی اور مچھر سے چھوٹی چیز آپ دیکھ لیجئے، کئی ایک چیزیں ہیں. اور امام راضی، چونٹی ہو گئی. امام راضی رحمت اللہ نے ایک اور کمال کی بات لکھی. راضی کہتے ہیں کہ جتنی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے نا، بنانے والے کا کمال اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. مطلب ہاتھی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دل کہاں ہے، جگر کہاں ہے، یہ چیزیں، اور چونٹی میں، اور چونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے اس میں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سانے کا کمال بڑھتا ہے، اللہ کا کمال بڑھتا ہے. اس لیے یہ جو آپ کے یہاں سائنس کی نئی نئی تحقیقات آتی ہیں نا، بعض اوقات دیکھنے میں آتی ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے کہ مالک نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں اور اللہ نے کیا کیا چیزیں اس کائنات میں رکھی ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین بڑھنا چاہیے اس کے نتیجے میں. تو فرمایا فما فوقہا، جو اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، یعنی اس سے بھی بڑی چیز مگر اپنے چھوٹا ہونے کے اعتبار سے، فَأَمَّا الَّذِينَ، سو وہ لوگ جو ایمان لائے. یہاں پر چار چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں. آپ پوری آیت کو دیکھیے غور سے، چار چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جائیں گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ سچی بات ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے، بہذا مسئلہ، ان مثالوں کو بیان کرنے میں خدا نے کیا چاہا ہے، خدا کا کیا ارادہ ہے. پھر یضل بہ کثیرا، کثرت سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ اس قرآن سے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت کثرت سے ہدایت پاتے ہیں. وما یضل بہ، اور اس قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، الا الفاسقین، سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختہ کر لینے کے بعد. یہ تو پوری آیت کریم ہے. یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اما سے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو دو مثالیں ہو گئی نا اوپر. ایک شبہ پہلے تھا وہ ہو گیا، دوسرا شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اللہ نے کہا ہے تم تو مکڑی اور تم مکھی کا کہتے ہو ان چیزوں کا، ہم تو مچھر، اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کریں گے. یہ تمہارے اعتراضات کی وجہ سے وہی رک سکتی ہے کبھی؟ جب نہیں ہو سکتا ایسے تو اس کا نتیجہ کیا؟ اما الذین آمنوا اور اما الذین کفروا، دو آ گئے نا، ہے نا سامنے. تو فاما الذین آمنوا فیعلمون واما الذین کفروا فیقولون، اور یہ جو فاما الذین آمنوا ہے نا جی، اس کو آپ لگائیں گے ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ کثرت سے ہدایت دیتا ہے. اور وہ اما الذین کفروا یضل بہ کثیرا، کثرت سے گمراہ کرتا ہے. تو یہ جو یضل ہے یہ یقولون ماذا اراد اللہ کے ساتھ ہے، اور یہدی جو آ رہا ہے لفظ یہ یعلمون کے ساتھ ہے کہ انہ الحق من ربہم، کہ حق جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے. آگے آئے نا یضل اور یہدی، سمجھ آئی؟ دو لفظ آگے نا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. یہ یضل گمراہ کرتا ہے اوپر جا کر اما الذین کفروا کے ساتھ لگ گیا، اور یہدی کا لفظ جو ہے یہ جو صفت ہے ہدایت پا جانے کی اما الذین آمنوا کے ساتھ لگ گیا. تو ارشاد فرمایا فاما الذین آمنوا، سو جو لوگ ایمان لائے ہیں، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، سچی بات ہے ان کے پروردگار کی طرف سے ہے. یعنی اللہ تعالی نے جو چیز بیان کی ہے یہ سب کچھ سچ ہے. جو مثالیں بیان کی ہیں یہ مثالیں بھی سچ ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں، یہ سب کی سب سچی چیزیں. اور دوسری چیز وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ مناسب مثالیں بیان کرتا ہی رہے گا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ہے فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، بہذا مسئلہ، اس قسم کی مثالیں خدا کیوں بیان کرتا ہے؟ بھئی اس لیے بیان کرتا ہے
تاکہ تم جن کی عبادت کرتے ہو تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کے اختیار اور قبضے میں کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے پاس ساری کی ساری طاقتیں اور اختیار ہیں۔ سمجھتے اندر سے وہ بھی تھے، لیکن اقرار کس طرح اس کا کر لیتے؟ یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن سے۔ اللہ تعالی نے یہ جو حقیقت بیان کی ہے، اس کا تعلق آ گیا نا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، وہ گمراہ کرتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سارے سٹیپس یہ خود لے لیتے ہیں، آخر پہ مہر ہی لگنا رہ جاتی ہے، پھر وہ مہر لگ جاتی۔ اور قرآن پاک سے گمراہی بہت سے ایسے لوگ بھی اختیار کر لیتے ہیں الیاذ باللہ، جو قرآن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹونے ٹوٹکے اس قسم کی چیزیں۔ شیطان خوش ہوتا ہے نا ان چیزوں سے، تو وہ قرآن کی توہین جب کرتے ہیں تو جنات شیاطین خوش ہوتے ہیں، پھر ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور جنات سے خوش ہوتے ہیں کہ خدا کے کلام کی بے حرمتی ہوئی، جو کافر ہیں، اور وہ پھر ان کے پاس آ جاتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بتاؤ ہم کیا کام کریں، تو اس کے ذریعے سے پھر وہ کام کراتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک سے جو گمراہ ہوتے ہیں لوگ، وہ ایک خاص نظریہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے بھائی، خالی ذہن رکھ کے قرآن پڑھے کہ اللہ کی کتاب مجھ سے کیا کہتی ہے، خدا کی کتاب کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، میں اپنے آپ کو کیسے بدلوں۔ پہلے ذہن میں یہ رکھ لیا کہ مثلا ڈارون کی تھیوری تھی نا کسی زمانے میں، اسے ثابت کرنا ہے قرآن سے۔ اب قرآن پڑھیں گے تو ایک خاص اینگل سے اسے دیکھتے جائیں گے کہ ہاں قرآن نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، یہ کہا یا نہیں کہا، اور موڑ توڑ کے ان آیات کو پھر اسی طرف لے جائیں گے کہ ہاں اللہ نے یہ کہا۔ یہ ہے گمراہی۔ 20 ایسے مل جائیں گے۔ ایک صاحب اس بات پر ریسرچ کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ترجمے سے۔ ہم نے کہا پڑھیے، تو انہوں نے کہا عربی تو آتی نہیں، تو انگلش میں پڑھنا ہے، ترجمہ کوئی بتائیے۔ تو ہم نے پوچھا کس مقصد کے لیے، تو کہنے لگے کہ یہ جو آج کل یہ جو وائرس ایک چلا ہوا ہے، نہیں وہ جس کی وجہ سے تعلقات کی وجہ سے جو وائرس ایڈز کا جو ہے، کہنے لگے اسے قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ جن لوگوں میں یہ چیزیں تھیں ان میں یہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے کہا صاحب قرآن میں کوئی اس سے کیا تعلق ہے کہ ایسی کوئی چیز پیدا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ کہنے لگے نہیں اسے ثابت ہم قرآن سے کریں گے۔ اب یہ جو نظریہ ہے نا، ہم نے کہا ایسا کوئی ترجمہ ہمیں تو معلوم نہیں، یہ جو نظریہ ہے نا یہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب، اس کا موضوع انسان ہے کہ انسان کیا کریں جس سے ان کی آخرت سنور جائے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ قرآن کو اس بات کی کیا پڑی ہے کہ سائنس نے کیا تحقیق کر لی اور کہاں پہنچے اور کہاں نہیں پہنچے۔ آج سے 50 سال بعد پتا چلے کہ اس طرح کا کوئی وائرس کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہ تو محض وقتی طور پہ لوگوں کو ایک خاص چیز سے روکنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ تو بھلا بتاؤ، فرض کر لو یہ تحقیق سے ثابت ہو جائے تو پھر قرآن کی وہ آیتیں کہاں جائیں گی جن سے تم نے ثابت کیا تھا کہ یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں؟ سمجھ رہے نا بات؟ تو اس لیے ایسے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں کہ خاص نظریہ ذہن میں رکھ لیا، خالی ذہن کر کے۔ اللہ کے در پہ 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ قرآن جب پڑھے تو اللہ تعالی کے دروازے پہ بالکل خالی کشکول لے کے حاضر ہو جائے، خالی ہاتھ جا کے پھیلا دے کہ بھیک مانگنے آیا ہوں، آپ کی کتاب ہے، آپ کا کلام ہے، مجھے بھی کچھ مہربانی کر کے اس میں سے علم دیں، مجھے بتائیں اس میں سے کیا چیز ہے، مجھے سمجھا دیں تاکہ میں اس پہ عمل کروں، میری آخرت سنور جائے اور مالک تجھ سے تعلق پیدا ہو جائے، فقیروں کی طرح جائے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ پہلے سے ایک نظریہ رکھ لیا اور جا کے اس پہ بحث کرنی۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور قرآن اللہ کثرت سے ہدایت دیتا ہے، بہی اس قرآن کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنا برتن صاف سادہ لے کے جاتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ اللہ مانگنے کے لیے حاضر ہوا، برتن الٹا رکھ لیں
اور پورا بحر الکاہل بھی خدا آسمان سے برسا دینا، جن کا برتن الٹا ہو جاتا ہے اس میں ایک قطرہ پانی داخل نہیں ہوتا، برتن سیدھا رکھ کے لے کے جائے، اور عاجزی کے ساتھ، فقیروں ہی کی طرح، مانگنے والوں کی طرح کہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اپنی علمیت، اپنی چیزیں، سب چیزیں چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ بعض اللہ کے اچھے بندے وہ کہتے تھے کہ اپنے گناہ کا جواز بھی چھوڑ دے۔ کبھی کبھی جو یہ کہتا ہے نا اپنے اپنے حال کی بات ہے، لیکن ان پہ بھی ایک حالت تھی، وہ کہتے تھے گناہ کا جواز بھی چھوڑ دے، اللہ سے کہے معافی چاہیے، یہ نہ کہے کہ فلاں گناہ جو کیا تھا اس وجہ سے کیا تھا، یہ وجہ ہو گئی تھی، یہ وجہ، وہ کہتے تھے کوئی وجہ نہیں ہو گئی تھی، سیدھی طرح عرض کرے نافرمانی ہو گئی تھی اور معافی چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے کون سی حالت ہے جو چھپی ہوئی ہے اور کون سی جو کھلی ہوئی ہے، سب علم آپ کے لیے اللہ برابر ہے، آپ سب چیزیں جانتے ہیں، میں تو صرف معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرے سارے دلائل بیکار، معافی چاہیے۔ بالکل اسی طرح قرآن کو سمجھنا ہو تو خالی ہاتھ کشکول لے کے خدا کے پاس چلا جائے کہ اللہ یہ چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا وہ میری سمجھ میں آ جائے، میرا کوئی نظریہ نہیں، کوئی علم نہیں، کچھ نہیں۔ یہدی بہی کثیرا، کثرت سے ہدایت دیتا ہے اللہ قرآن پاک کے ذریعے۔ اس لیے جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے نا، حقیقتاً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ میرے مالک نے مجھ پہ مہربانی کا ارادہ کیا، مجھ پہ کرم کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ شیطان کو جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کا قرآن سے، اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہونے لگا ہے، تو وہ رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ مت پڑھو، مت سمجھو، مت جاؤ ان جگہوں پہ جہاں پہ قرآن پاک بیان ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو شیطان انہیں کہتا ہے وَالْغَوْ فِيهِ، اونچا اونچا بولا کرو، چیخا کرو، تاکہ قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، جب کوئی قرآن پڑھتا تھا تو دوسرے چیخنے لگتے تھے، اونچا اونچا بولنے لگتے تھے تاکہ قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ اب بھی یہ ہوتا ہے، اور شیطان آ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ فلاں چیز اور فلاں کام اور فلاں چیزیں اس کا حل کرے۔ شکر کرے اللہ کا، خدا کی کتاب کی سمجھ آنا شروع ہوئی۔ یہ ہے یہدی بہی کثیرا وما یضل بہی، اور اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کسی کو گمراہی پر نہیں چھوڑتا، گمراہ نہیں کرتا۔ اس مثال سے یہ جو دے رہے ہیں ہم، الا الفاسقین، مگر ان کو جو بدکار ہیں، فاسق ہیں۔ اور بدکار اور فاسق کون؟ اس کے لیے اللہ نے آگے بیان کر دیا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں۔ فاسق ایک تو وہ ہے جو قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، قرآن کبھی یہ لفظ لاتا ہے کافروں کے لیے کہ فاسق سے مراد کافر، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس لفظ کو استعمال فرماتا ہے ان کے لیے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں۔ اور فقہا کے ہاں کبیرہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور فقہا کے ہاں فقہ کے مسائل میں فاسق کا جہاں اطلاق ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، اور پھر وہ کہتے ہیں فاسق کی دو قسمیں ہیں، ایک آدمی جو اعلانیہ کھلے بندوں صاف کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، لوگوں کی بھی شرم حیا باقی نہ رہے، یہ زیادہ شدید چیز ہے۔ اور ایک جو چوری چھپے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو جو چوری چھپے کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے حالات، اس کی تفتیش نہ کی جائے اور نماز اس کے پیچھے پڑھی جائے گی، اور جو اعلانیہ طور پر کھلے بندوں گناہ کرتا ہے، پرانے حضرات جو تھے متقدمین وہ کہتے تھے کہ اس کے پیچھے بھی نماز جو پڑھی گئی وہ واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اب وقت ایسا ہی آ گیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے اور اس کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، کوئی اپنے تقویٰ کی وجہ سے نہ پڑھے تو الگ بات ہے، لیکن اب مفتی حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہے تو پڑھ لی جائے۔ اور اس کے بہت سے دلائل وہ دیتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت اور جو لوگ آئے تھے مسجد نبوی میں، وہ نماز پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی تاکہ فتنہ نہ پھیلے، فساد نہ پھیلے،
تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے پیچھے بھی نماز جب انہوں نے پڑھ لی تھی تو ہمارے لیے بھی جائز ہے. ہاں اپنا اختیار ہو تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائے، جہاں اختیار ہی نہیں ہے وہاں بحث کیا کرنی. یہ تو فقہا کی بحث ہے، اور انہوں نے اس آیت کے تحت بہت کچھ لکھا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہاں پر کہ وہ فاسق ہیں، اور فاسق سے مراد یہاں پر کافر.